الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ سامعین محترم، بنی اسرائیل کے سرکشیوں کے واقعات اس سے پہلے بیان کیے گئے۔ ان سرکشیوں میں ایک سرکشی یہ تھی کہ اللہ رب العزت کے احکام کو توڑنے کے لیے حیلہ سازی کرتے تھے، جس کا ذکر پچھلے درس میں ہوا۔ اور دوسری سرکشی اور خباثت ان میں یہ تھی کہ اللہ رب العزت کے احکام میں حجت بازی کرتے تھے کہ یہ جو حکم ہے ایسے کیوں ہوا، اس کو ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کی علت تلاش کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو یہ جو واقعہ ہے یہ اس کے متعلقہ ہے۔ یہاں دو واقعات ہیں۔ ایک واقعہ وہ گائے والا کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کرو، اور اس کے بعد دوسرا واقعہ آ رہا ہے کہ ان کا کوئی بندہ قتل ہوا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اس کا قاتل معلوم کرنا چاہیے، آپ ہمیں قاتل معلوم کر کے دیں۔ تو بعض حضرات مفسرین نے کہا کہ جب یہ دوسرا واقعہ پیش آیا، قاتل کے بارے میں اختلاف ہوا، آپس میں جھگڑنے لگے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ حکم دیتے ہیں کہ ایک گائے ذبح کرو۔ آخر میں جب گائے ذبح کی، اس کے اندام کو اٹھا کے میت پہ مارے گئے تو وہ زندہ ہوا، اپنا قاتل بتایا۔ یہ بعض مفسرین نے کہا، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ دو الگ الگ واقعات ہیں، ان دو واقعات کا آپس میں تعلق نہیں ہے، کیونکہ 40 سال کا فاصلہ ہے ان میں۔ اللہ رب العزت نے گائے یا بیل ذبح کرنے کا حکم دیا تھا کہ ان لوگوں کے دلوں میں گائے کی محبت بسی ہوئی تھی، ذبح کرنے کا حکم دیا تاکہ یہ دلوں میں جو محبت ہے یہ کم ہو جائے۔ اس حکم کے بعد ان لوگوں نے اس میں حجت بازی کی، اگر جیسے بھی گائے ذبح کرتے تو اللہ کا حکم پورا ہو جاتا، لیکن کہنے لگے وہ کیسے ہونی چاہیے، اس کی عمر کیا ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ تحقیق میں پڑے اور 40 سال گزرنے کے بعد جا کے اس حکم کو پورا کیا۔ اب اتفاق سے ایسے ہوا، جس دن انہوں نے گائے ذبح کی اسی رات بندہ قتل ہوا۔ اب قاتل کے تلاش میں وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو فرمایا کہ اس گائے کے کچھ اندام اٹھا کے اس میت پہ مارو، یہ زندہ ہو کے اپنا قاتل بتائے گا۔ تو یہ الگ الگ واقعات ہیں، اور اتفاقی طور پہ یہ دونوں مل گئے ہیں۔ باقی قتل کا جو واقعہ ہے، اس کے جو اسباب ہیں، اس کی تفصیل انشاءاللہ اس موقع پہ بیان کی جائے گی۔ یہاں پہ
اللہ رب العزت وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ تم ایک گائے ذبح کرو، لِإِحَانَةِ الْمَعْبُودِ، جس کی تم پوجا کرتے تھے اس کی احانت کے لیے اور اس کی محبت کو دلوں سے نکالنے کے لیے یہ حکم تھا۔ بقرہ یہ لفظ عام طور پہ گائے پہ بولا جاتا ہے، اور اسی طرح یہ بیل پہ بھی بولا جاتا ہے، اس لیے بعض مفسرین نے بقرہ کا ترجمہ کیا بیل کے ساتھ اور بعضوں نے گائے کے ساتھ کیا۔ جب یہ بات کہی تو ان لوگوں نے کیا کہا، قالوا اتتخذنا ہزوا، کیا تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ٹھٹا کر رہے ہو؟ قال اعوذ باللہ، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی، ان اکون من الجاہلین، جو ٹھٹا اور مذاق کرتے ہیں وہ تو نادان اور جاہل لوگوں کا کام ہے، اور میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں جہالت سے۔ اب دیکھو ان لوگوں نے اپنے آنکھوں سے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھے، طرح طرح کے معجزات دیکھے، ایک ساتھ وقت گزارا اور دریا سے راستہ بنایا، پتھر سے پانی نکالا، یہ سب کچھ کرنے کے باوجود وہ کیا کہتے ہیں، اتتخذنا ہزوا، کیا تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ یہ تو یہ اصل میں اپنے نبی سے قطع تعلقی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جب کسی امتی کو اپنے نبی کے علم اور عمل کا پتہ نہ ہو تو پھر ایسی حجت بازیاں شبہات اس میں آ جاتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی سے بے تعلقی یہ 3 اسباب سے ہوتی ہے۔ ایک بے خبری ہے، بے خبری کا مطلب یہ ہے کہ اس کی توجہ نہیں ہے، اپنے نبی کے عقیدے کا، اپنے نبی کے علم عمل کا علم نہیں ہوتا۔ جب علم سے دوری ہوگی تو اس صورت میں، علم سے دوری کی صورت میں وہ نبی سے تعلق کٹ جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ اس کے لیے یہ ہے کہ طبیعتیں بگڑنے سے بھی ایسے ہوتا ہے۔ جب بندہ گناہ پہ اصرار کرے، بار بار گناہ کرے، تو اس گناہوں کی نحوست سے بندے کے مزاج میں بگاڑ آ جاتا ہے، پھر کسی بات میں اسے اطمینان نہیں ہوتا، اسے کسی بات پہ تسلی نہیں ہوتی۔ اور تیسری وجہ بے تعلقی کا معاشرہ اور ماحول ہے۔ ماحول کو دیکھا دیکھی بندے میں یہ بگاڑ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو بنی اسرائیل میں یہ 3 قباحتیں پائی جاتی تھیں۔ ایک اپنے نبی کے عقیدہ اور نبی کے عمل سے بے خبر تھے یہ لوگ، اور دوسرا یہ گناہوں میں ملوث بھی تھے، اور تیسرا ان کا ماحول بھی ٹھیک نہیں تھا۔ تو ہمیں اس میں تنبیہ کی گئی کہ ان اسباب سے بچو۔ اگر نبی سے بے تعلقی آ گئی تو بگاڑ پیدا ہوگا، کسی بات پہ تسلی نہیں آئے گی، شکوک و شبہات پیدا ہوں گے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سابقہ امتوں کے روش پہ چلو گے، ایک دور آئے گا جس میں سابقہ امتوں کے جو کرتوت تھے وہ تم اپنا لو گے، اور اس کی وجہ کیا ہوگی؟ نبی کے علم سے دوری ہوگی۔ تو ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ مذاق مت کرو ہمارے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہنسی مذاق اللہ کے احکام میں یہ جاہل قسم کے لوگ کرتے ہیں، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسے جاہل لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ اب استہزاء، ہنسی مذاق، اس کے کئی درجے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ شعائر اسلام کے بارے میں اللہ رب العزت کے احکام کی ہنسی اور مذاق، یہ کفر ہے۔ ایک بندہ نماز کا مذاق اڑا رہا ہے، ایک بندہ داڑھی کا مذاق اڑا رہا ہے، پگڑی کا مذاق اڑا رہا ہے، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا درجہ ہنسی مذاق کا یہ ہے کہ کسی انسان کی تحقیر ہوتی ہو، کسی انسان کی دل شکنی ہوتی ہو، ایسی ہنسی مذاق یہ حرام ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ حجرات میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، کسی کا استہزاء نہ کرے، کسی کو اپنے آپ سے کمتر نہ سمجھے، اور ایسا کرنے والا وہ حرام کا ارتکاب کر رہا ہے اور فاسقین کی جماعت میں وہ شامل ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا درجہ ہے خوش طبعی۔ خوش طبعی کا مطلب یہ ہے کہ جس میں احکام الہیہ کو کسی طرح کی کوئی نقصان نہ پہنچتا ہو اور کسی دوسرے کی دل شکنی بھی نہ ہوتی ہو، کسی کی تحقیر اور تذلیل بھی نہ ہوتی ہو، ایسی ہنسی مذاق خوش طبعی یہ جائز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ صحابہ اکرام، ترمذی شریف میں روایت ہے، صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتداعبنا وانت رسول اللہ، کیا آپ بھی خوش طبعی کرتے ہیں حالانکہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خوش طبعی میں وہی بات کرتا ہوں جو برحق ہے، خلاف واقع بات اس میں نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ ایک روایت میں آتا ہے ایک بڑھیا آئی، آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھیا جنت میں تو نہیں جا سکتی۔ وہ پریشان ہو رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رونے والی بات نہیں ہے، بڑھیا بوڑھی عمر میں نہیں جائے گی، جو بڑھیا جنت میں جائے گی وہ جوان بن کے جائے گی، 30-33 سال کی عمر میں جائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ اسی طرح دوسری روایت ہے جس میں ایک صحابی آئے، آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سفر پہ جا رہے ہیں اور میرے لیے سواری کا بندوبست نہیں ہوا، میرے لیے کوئی سواری کا بندوبست کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ بے فکر رہیں، میں آپ کے لیے ایک اونٹ کا بچہ دیتا ہوں۔ اب وہ پریشان ہو گیا، میں تو اس کے اوپر سوار ہونے کے لیے مانگ رہا تھا، وہ تو میرے اوپر سوار ہوگا بچہ۔
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کے ساتھ میں کیا کروں گا، مجھے تو سواری چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس اونٹ پہ سواری کی جاتی کیا وہ اونٹ کا بچہ نہیں ہوتا؟ اور پھر فرمایا کہ آپ کو ایسا اونٹ کا بچہ دیا جائے گا جس پہ آپ سواری کر کے اپنے منزل مقصود تک پہنچ سکے۔ تو اگر ایسی خوش طبعیت کے طور پہ کوئی بات کی جائے جس میں کسی کی دل شکنی نہ ہو، کسی کی تحقیر نہ ہو، تو اس کی شریعت میں اجازت ہے۔ حالانکہ اور جس میں دل شکنی ہوتی ہو، جس میں کسی کی تحقیر ہوتی ہو، آپ کو پتہ ہے کہ یہ مذاق کرنے سے اس بندے کی دل شکنی ہوتی ہے، تو ایسا مذاق کرنا یہ حرام ہے اور یہ ناجائز ہے۔ باقی اس واقعے کی جو تفصیل ہے وہ انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کی جائے گی۔